اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری مہمان شخصیت کونسل جنرل آف پاکستان جناب عمران علی چودھری صاحب ہیں، اور ہم ان سے معلوم کریں گے کہ جو یہاں پر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، جو آتش زدگی کی ایک کوشش تھی یا خودکشی کا واقعہ تھا، اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے، اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ شخص جس نے یہ اقدام کرنے کی کوشش کی تھی وہ کیسے کردار کا حامل تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ صرف اس لیے کیونکہ اس کے ضمن میں بھی کافی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر مشہور ہیں۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کیجئے کہ کیا ہوا۔ کچھ نہیں، ان کو پہلے انہوں نے ان کی لانگ پریزن ہسٹری ہے یہاں، اور کرائم کی بھی لانگ ہسٹری ہے۔ اس میں جائے بغیر 17 سال وہ اسپین میں قید رہے تھے، نکل کے آئے تھے۔ پاکستان میں بھی کرائم ہسٹری تھی، تو بلیک لسٹ میں سے ان کا پاسپورٹ کی نکالنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے مینول پاسپورٹ دیا تاکہ وہ اپنی زندگی، شادی کرنی تھی انہوں نے، سال پہلے کی بات ہے، تو شادی کی کسی اسپینش عورت کے ساتھ، اور ان کی ماشاءاللہ اولاد بھی ہے۔ تو اب ایک طرف کرائم ہسٹری ہے اور ایک طرف نئی زندگی شروع کرنے کا جذبہ ہے۔ تو ہیلپ کیا اس دن یہ ہوا کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا تو مشین ریڈیبل پاسپورٹ بھی بن سکتا ہے، کونسل جنرل نے اپروو کیا ہوا ہے آپ کا، بلیک لسٹ میں سے نام نکال کے۔ کیونکہ دیکھیں ندیم، جتنا مرضی بڑا جرم ہو، آپ ایک انسان کو ایک جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں دے سکتے، ڈبل جیپرڈی ہے۔ وہ اگر 17 ایئرز انہوں نے بھگت لی ہیں، تو اس کے بعد اگر پاکستان میں آؤٹ اسٹینڈنگ کرائم نہیں ہے تو پاسپورٹ ان کا حق ہے۔ جی جی۔ جب ان کو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا کہا گیا، وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی نیچے شاید لائن میں گیا، ان کو شاید پہلے یقین نہیں آیا، پھر اس دوران شاید ان کو کوئی فون یا ٹیکسٹ آیا جس سے ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر پہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی۔ اس کی نوعیت میں پوری نہیں جانتا، باہر کی طرف بھاگے، اور واپس آ کے انہوں نے تھوڑا سا کیروسین آئل جو ہے وہ ریسیپشن پہ چھڑکا، تو یاسر کو شک ہوا، تو یاسر نے ان کو پکڑ لیا اور اسٹیئرز پہ سے چیخے تو 3rd فلور پہ سے آمنہ عمر نیچے آئیں، انہوں نے ان کو پکڑا، پھر لفٹ میں 1st فلور پہ لے گئے، جہاں چودھری صاحب نے اور زبیر صاحب نے اور کچھ اپلیکنٹس نے ان کے ہاتھ سے لائٹر وغیرہ چھینا۔ اس کے بعد جب وہ پولیس کسٹڈی میں تھے تو بہت روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ پاکستان میں کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایک کاک اینڈ بل سٹوری بنائی ہے، یا یہ ایک گروپ جو ہے کونسلیٹ کے خلاف عوام کو متنفر کرتا رہتا ہے کہ جی شاید ان کا کونسلیٹ میں کوئی واقعہ ہوا تھا یا کوئی ایسی بات ہے، تو ہمیشہ کی طرح ان کا تکا پھر غلط لگ گیا۔ ان کا کونسلیٹ میں کسی کے ساتھ نہیں تھا، کونسلیٹ کے انتہائی مشکور ہیں، بلکہ اس کے بعد وہ 2 دفعہ آئے بھی، اور یاسر نے اور آمنہ نے ان پہ ویسے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یاسر اور آمنہ نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ان پہ چارجز پریس نہیں کریں گے، یہ ان کا انڈیویجول فیصلہ تھا، اس کو میں فورس نہیں کر سکتا، لیکن ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے ندیم، کمیونٹی کے 2 معزز ارکان نے بتایا ہے کہ ان کی پرسنل لائف کے اوپر اور گھر کے اوپر، گھر پہ ڈاکے ڈالے، اور یہ لیڈر ہیں ان کے۔ تو اگر یہ بات درست ہے، ہم نے انفارمیشن مانگی ہے، تو پھر یہ بات مختلف رنگ میں چلی جاتی ہے، پھر یہ اس رنگ میں ندیم چلی جاتی ہے کہ ایک کرمنل شخص تھا جو کسی کے کہنے پہ، اپنے کہنے پہ، یہ کوئی پلانڈ موو تھی، جو بہت اچھا ہے، ہمارے 2 آفیسرز کی بہادری سے نیچے اور اوپر آ کے ہمارے باقی سٹاف کی بہادری سے یہ کوئی نقصان نہیں ہوا، شاید ہونا بھی نہیں تھا، امپلسو سی لگ رہی تھی۔ لیکن یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن 2 پاکستانی کمیونٹی ممبرز کی آئی ہے جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں، کہ ان کے گھروں پہ اور ان کے دفتروں پہ ڈاکے ڈلے ہیں۔ نہیں سر، یہ تو میں بھی اس کی تصدیق کروں گا، یہ واقعات میرے علم میں بھی تھے۔ اچھا کا یہ پرنسیسا میں یہ ہوئے تھے پاکستانی فیملی کے ساتھ، پہلے ان کی دکان کو لوٹا گیا تھا، وہاں پہ بھی ان کے اوپر تشدد کیا گیا، پھر چابیاں لے کر یہ گئے ہیں اور جا کر گھر کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈکیتی کی ہے، اور وہاں پہ بھی ماں اور بیٹے کو باندھ کر ایک کمرے میں اور بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کی تھی،
اور ان کو بھی جو ہے انہوں نے وہ پسٹل کے بٹ جو ہے وہ مار کر زخمی کیا تھا. جی بالکل, مجھے بھی ایگزیکٹلی یہی رپورٹ جی ہوا ہے. بالکل, یہ صحیح ہے. اچھا سر, جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. ایک جو ابھی آپ نے وہ حلقے کا تذکرہ بھی کر دیا, جو اکثر آپ کی کسی نہ کسی جو ہے وہ بات کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہوتے کہ کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے. تو سر یہ ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کرتے اور کرمنل کو بھی پاسپورٹ جاری کر دیتے ہیں, مینول ہو یا دوسرا بھی ہو. تو اس کے بارے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویریفیکیشن آپ کو ہر پاکستانی کی کرنی چاہیے کہ وہ کتنا کرمنل ہے اور کتنا کرمنل نہیں ہے, اور کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, ان کی تو ویریفیکیشن گئی تھی, ظفر کی ویریفیکیشن گئی تھی, اور ہمیں انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں پہلے تھا, اب نہیں, اب نکالا جا چکا ہے کیونکہ وہ کرائم ختم ہو گیا. لیکن ہر پاکستانی کی نہیں کرنی چاہیے, جس پاکستانی پہ کرائم کا شک ہو اس کی کرنی چاہیے. تو اگر ہر پاکستانی کی ویریفیکیشن شروع کر دوں تو وہی کرپشن کا دھندا شروع ہو جائے گا. وہاں ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور پھر وہ کلیئرنس کرنے کے 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک لیتے ہیں. تو وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ہاں, جس پہ میں ذرا سا بھی شک ہو جس کی حرکات سے, اور ہمارے پاس کمپیوٹر پہ ایک بلیک لسٹ ہے, جو تمام کرائمز والی بلیک لسٹ ہے وہ کمپیوٹر پہ ہے. وہ کمپیوٹر پہ آپ کلک کرتے ہیں تو نام آ جاتا ہے, اس کو BL لسٹ کہتے ہیں. تو ہمارے پاس روز اپڈیٹ ہوتی ہے. تو ہم تو پاسپورٹ ایشو کرتے ہی نہیں جب تک کسی کا نام. وہ جو ویریفیکیشن والی بات ہے وہ پتہ اور باقی چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہے, اور وہ ایک کرائم کا دھندا. اور وہ میں نے بارسلونا کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں عام پاکستانی شہری کی ویریفیکیشن یہاں سے نہیں بھیجا کروں گا. تو میں ہر قسم کے واقعے کے باوجود میں اس پر قائم ہوں. سر, یہ سیتا کا معاملہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بہت لیٹ ہوتا جا رہا ہے. کونسلر سیکشن کا تقریباً 10 دن کا ہے, اور پاسپورٹ کا 21 ڈیز کا ہے. جس کو ارلی چاہیے, ابھی آپ تشریف لائے تھے تو باہر ابھی 16 لوگ آج سنڈے کو آئے تھے جنہوں نے اسپیشل اپلیکیشنز دی تھیں, جنہوں نے ارجنٹلی پاکستان جانا ہے یا ان کے خورمین تو ہے باقی چیزیں, وہ اپلیکیشن اور پروف لگاتے ہیں. ان میں سے 4 کو ابھی ہی ایکسٹینڈ کر کے دے دیے ہیں. تو جس کو اپوائنٹمنٹ نہ ملے اور اس کو ارجنسی ہو تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, اور انسٹنٹلی اس کی کام کی نوعیت سے کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے. اگر دن میں سے 75 اپوائنٹمنٹس ہیں پاسپورٹ کی جو آتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ 15 یا 20 ایسے ہوتے ہیں جو وداؤٹ اپوائنٹمنٹ ہیومن گراؤنڈز پہ ایمرجنسی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا سر, ظفر کے مسئلے پہ پھر آتا ہوں. جو ظفر پھالیہ سے جس کا تعلق ہے اور وہ کرمنل ریکارڈ کا حامل ہے, پاکستان میں بھی رہا ہے اور یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ کنٹینیوس ریکارڈ ہے اس معاملے میں. اچھا سر, اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, 2 ملاقاتوں کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ اس کے بعد بھی آیا ہے, تو اس کے بعد اس کا کیا رویہ تھا؟ اب اس کے بعد ان کا بہت زیادہ ایک تو رو رہے تھے. انہوں نے کوئی 20 یا 30 دفعہ کونسلیٹ سے اپولوجائز کیا. میں تو نہیں تھا, سٹاف سے کیا جنہوں نے ان کو پکڑا تھا, ان سے اپولوجائز کیا. ان کی وائف نے اپولوجائز کیا. انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا, اور میں ویسے ہی صبح سے ہی میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا. میرا خیال ہے وہ کچھ چیزوں کا بھی ایسیوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اب بات پھر یہی ہے نا کہ میں ڈرگز کے اوپر یا سپوزڈ کرائم کے اوپر, اگر پاکستان میں کیس ختم ہو گیا تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں پنش کروں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کونسلیٹ اور پاکستانی کمیونٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ان کا پورا سیکیورٹی چیک ہو رہا ہے اسپین میں. پاکستان میں وہ کلیئر ہے, اسپین میں سیکیورٹی چیک ہو رہا ہے, اور وہ جو جواب مجھے اسپینش اتھارٹی سے ملے گا ان کی لائٹ میں ایکشن لوں گا. بہت مہربانی سر. یہ مسئلہ اصل میں اس لیے لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا کیونکہ بہت سی رومر جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی, اور بہت سی باتیں, جتنے منہ اتنی باتوں والا معاملہ تھا, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کتنا بیزار آیا ہوا تھا آپ کے سٹاف کی وجہ سے کہ اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا.
تو ناظرین محترم صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کرمنل ریکارڈ کا حامل بندہ تھا کہ جس نے آ کر یہاں پر جو ہے آگ لگانے کی اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ کوئی اپنے معاملات میں جو ہے بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ تھا کہ جس کا اس نے غصہ یہاں پر نکالنے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ اس کو پہلے ویریفائی کر لینا چاہیے کہ کیا وہ ہے کہ جس طرح سے یہ بیان کی جا رہی ہے. کونسل جنرل صاحب میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور یہ صورتحال جو ہے اس کو واضح کیا. ندیم نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پوچھ لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں، ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن بہت خراج تحسین آپ کو اب سچائی کی تلاش کرتے ہیں. صحافت کا سب سے اونچا مقام سچائی کی تلاش ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ناظرین محترم اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، جو بے خبریں گردش کر رہی ہے یہ سب غلط ہے. باقی جو پاکستان میں فیملی میری تھی اس کی وجہ سے میں پریشان تھا. باقی ڈاکٹر قمر اور چیمہ صاحب کی لگائی ہوئی سب خبریں جھوٹی ہیں. کنسلیٹ والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. باقی میرا یہاں آنے پہ جی نہیں کرتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اگلے دن کیا ہے، لیکن میں نے خبریں پڑھی ہیں فیس بک پر، اس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. جب میں ادھر آیا تھا اکیلا تھا، مجھے کسی نے نہیں روکا. صرف یہاں جو عملے کے لوگ ہیں کام کرتے ہیں، باجی صاحب اور دوسرا بھائی جو ہے، انہوں نے میرے ساتھ ٹوٹل ٹائم جو اندر تھا انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی اور مجھے سمجھایا. باقی الحمدللہ انہوں نے اور کونسلیٹ صاحب نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. اور اس سے pele también vine con mi mujer que está aquí al lado. Nosotros en 2020 vinimos aquí al consulado, que yo estaba embarazada, porque queríamos arreglar su situación, ya que él no tenía ningún tipo de documentación, y al querer tener un hijo y que venía dentro de poco, pues aquí en el consulado nos trataron muy bien, le hicieron el pasaporte por un año, y él no es que haya venido porque haya tenido ningún problema aquí, porque aquí nos han tratado siempre muy bien, sino que ha tenido problemas familiares y explotó en ese momento y explotó de esa manera, pero no porque haya tenido ninguna intención de hacer daño aquí, porque aquí siempre nos han tratado súper bien. Gracias. Sí, muchas gracias.